اور آنے کے بعد کرتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ محفل میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور محفل میں جو جو معاملات ہوتا ہے وہ سب کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب محفل کا اختتام ہوتا ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم تو سب جانتا ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں بھیجنے والا تو، ہمیں مامور کرنے والا تو، ہماری ڈیوٹی لگانے والا تو، اے پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو پھر بھی وہ پروردگار عالم پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم کائنات کا چکر لگا رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ بندے ایسے تھے جن لوگوں نے محفل پاک سجائی، حلقہ ذکر کیا اور اس میں تیرا ذکر کیا۔ تو پروردگار عالم پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے محفل سجا کر کیا رہے؟ محفل سجا کر وہ کر کیا رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم وہ تمہارا ذکر کر رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری توصیف کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے بڑے ہونے کی بات کر رہے تھے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ وہ جو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار عالم انسانوں نے تیرا دیدار نہیں کیا، اس نے تجھے نہیں دیکھا۔ پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے فرشتوں انہوں نے دیکھا نہیں تو میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے دیکھ لیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ مجھے دیکھ لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد پروردگار عالم پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ وہ اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم وہ دوزخ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، وہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے، اس کے عذاب کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، پروردگار عالم انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھا نہیں تو وہ اس سے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اگر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد پروردگار عالم پوچھتا اور کیا کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار عالم وہ تجھ سے جنت کے امیدوار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، وہ تجھ سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مانگ رہے ہیں، تجھ سے دعا کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم پوچھے گا کہ اے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت جیسی نعمت کو دیکھا ہے؟ کیا اس کی نعمتوں کو وہ جانتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی ملاحظہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، پروردگار عالم انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں مگر اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کہے گا کہ اے فرشتوں جنت کو دیکھا نہیں تو وہ جنت مانگتے ہیں، جنت دیکھ لیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس طرح وہ سارا ذکر ہوتا رہے گا۔ اخیر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کرتے رہیں گے، پروردگار عالم فرماتا جائے گا، اس کے بعد فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن لوگوں نے یہ محفل سجائی، اس کا حلقہ بنایا اور حلقہ ذکر کیا، تو سنو جن لوگوں نے ایسی محفل اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص بنائی، اس کی رضا کے لیے محفل کو سجایا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں محفل سجانے والوں کو، اس میں آنے والوں کی سب کی مغفرت فرماتا ہوں۔ اسی لیے یہ محفل بڑی مقدس اور متبرک ہوا کرتی ہے، اس کو وہی انسان جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ توفیق ایسی دولت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ جیسے انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا پڑھے نماز، مگر وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اور وہ جس پر کرم فرماتا ہے وہ انسان نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب رکھنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے انسان اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو کیسے بنا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس سے کہو کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب سے محبت کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، تم حبیب سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم حبیب سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور محبت کی بات آئی تو اس پر میں کچھ بات عرض کرتا چلوں کہ محبت تو اصل میں اسی سے کرنی چاہیے جو حقیقت میں باقی رہنے والا ہے، حقیقت میں باقی رہنے والا ہے۔ انسان سے محبت کرتا ہے، اگرچہ وہ محبت درجہ کمال تک پہنچ جائے، انتہا کو پہنچ جائے، مگر یہ محبت فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ انسان اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، یہ محبت فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، یہ محبت فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت فانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ مگر ایک ایسی محبت ہے کہ اگر کوئی اس سے محبت کرے تو وہ محبت انسان کو دنیا میں بھی باقی رکھتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو باقی رکھتا ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت حقیقی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ جو اس کی یاد میں مر بھی جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا صلہ دیتا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صلہ کچھ نہیں ملتا، آپ کسی سے محبت کریں صلہ کچھ نہیں ملتا، مگر اللہ سے جو محبت کرتا ہے صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اس سے جو محبت کرتا ہے اس کا نام بھی باقی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مثال سے سمجھیں، محبت یہ اس انسان سے اگر کی جائے کہ جو مخلوق اللہ کی تو ختم ہو جانی۔ مثال کے طور پر مچھلی ہے فانی، یہ اللہ کی مخلوق، اور مچھلی نے کس سے محبت کی؟ مچھلی نے محبت کی پانی سے، اس کا محبوب پانی ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور 6 ڈائمنشن سے کم پانی میں اگر مچھلی کو رکھا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اس لیے کہ مچھلی کو رکھنے کے لیے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے پانی کی، اگر 6 ڈائمنشن سے کم پانی میں اس کو رکھا جائے وہ تڑپ کر مر جائے گا، اس لیے کہ اس کا محبوب پانی ہے، آپ نے اس سے جدا کیا لہذا وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب جب اس نے محبت پانی سے کی اور پانی بھی فنا ہونے والا ہے، مچھلی بھی فنا ہونے والی ہے، جب اس کو جدا کیا گیا اس کے محبوب سے، صلہ یہ ملا کہ جس بازار میں مچھلی رکھی گئی وہ بازار سے بدبو آنے لگی، جس انسان نے مچھلی کو پکڑا اس کے ہاتھ سے بدبو آنے لگی، جس لباس میں لپیٹا اس لباس سے بدبو آنے لگی، اس لیے کہ اس نے پانی سے محبت کی تھی، صلہ کچھ نہ ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی سے محبت نہیں کی بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے آقا نے محبت کی۔ صلہ یہ ملا کہ جس گلی سے نبی گزر جاتے ساری گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ہو گئی ساری زمین عنبر سارا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، نام اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ تو یہ فانی سے محبت کرے تو صلہ کچھ نہیں ملتا، اور انسان اگر اس حقیقی محبت میں گرفتار ہو جائے تو صلہ یہ ملتا ہے کہ وہ بھی باقی رہتا ہے، اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا نشان بھی باقی رہتا ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک زمانہ اس کو یاد رکھے گا، اور مرنے کے بعد تو اس کا چرچا ہونے ہی والا ہے۔ تو محبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اس بات سے یہ پتا چلا کہ محبت اگر کی جائے سچے دل سے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
اے انسان اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک طرف میں دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اے پروردگار عالم ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب بننا چاہتے ہیں، کیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی غلامی اختیار کرو۔ تم حبیب سے محبت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی لیے کہ یہ کڑیاں نیچے سے لے کر اوپر تک جڑتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، کیا وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ ہم نے کہا وہ ڈائریکٹ سنتا تو ضرور ہے، ڈائریکٹ دیتا بھی ضرور ہے، مگر اس نے جب احکام شریعت دیا تو ڈائریکٹ نہیں دیا، نبی کے ذریعے سے دیا۔ اس نے عبادت کا طریقہ بتایا تو ڈائریکٹ نہیں بتایا، نبی کے ذریعے سے بتایا۔ نماز جب ہم پر فرض کیا تو ڈائریکٹ نہیں فرض کیا، بیچ میں نبی کو رکھا۔ جب روزے کو فرضیت نازل فرمائی تو ڈائریکٹ نہیں دیا، بیچ میں نبی کو رکھا۔ جب حج کو فرض قرار دیا تو ڈائریکٹ نہیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں نبی کو رکھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، بیچ میں نبی کو رکھا۔ تو تجھے بھی حیا آنی چاہیے کہ تو رب تک جانا چاہتا ہے تو نبی کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اب رب تک پہنچنا ہے تو نبی کو لے کر جانا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے اپنے نبی کے توسط سے دیتا ہے، تو اس لیے خدا بھی ملے گا تو نبی کے توسط سے ہی ملے گا۔ اب اس کو اور واضح طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید میں کیا آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ، وہی ہے جس نے بھیجا، أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ، اپنے نبیوں کو ہدایت کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کو ہدایت کے ساتھ، وہی ہے جس نے بھیجا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام بھی ذکر نہیں فرمایا، اپنی ذات کا ذکر بھی نہیں فرمایا، صفات کا ذکر بھی نہیں فرمایا، نہ تو اپنے بارے میں کچھ بتایا بلکہ ضمیر کا استعمال فرمایا اور کہا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اب اگر کسی کو معرفت الہی حاصل کرنی ہوگی، اب وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے؟ اب اس کا پتہ لگانا ہوگا تو تمہیں رسول کے در پر آنا ہوگا، رسول کی چوکھٹ پر آنا ہوگا، ان کے در اقدس پر آنا ہوگا اور رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوگا یا رسول اللہ آپ کو ہدایت کے ساتھ بھیجنے والا کون ہے؟ جب تک رسول خدا کے در کا پتہ نہ بتائے اس وقت تک کسی کو خدا کے در کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اب ہم نبی کے در پر گئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ کون ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا؟ وہ کون ہے جس نے آپ کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا؟ تو جواب آئے گا وہ رحمان ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ رحیم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ خالق ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ مالک ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ رزاق ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ فتاح ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ علیم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، وہ خبیر ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہے، تم کو پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اس نے مجھے ہدایت کے ساتھ دنیا میں۔ اب جب تک خدا کا پتہ رسول نہ بتائیں تو کسی کو معرفت الہی حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو معرفت الہی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے رسول کو پہچاننا ہوگا، اب رسول کو پہچاننا ہے تو ابو بکر صدیق کو پہچاننا ہوگا، ابو بکر صدیق کو پہچاننا ہے تو حضرت فاروق اعظم کو پہچاننا ہوگا، فاروق اعظم کو پہچاننا ہے عثمان ذو النورین کو جاننا ہوگا، عثمان ذو النورین تک پہنچنا ہے تو مولا علی تک جانا ہوگا، مولا علی تک جانا ہے تو حسنین کریمین تک جانا ہوگا۔ اب اگر آپ کو نبی کے در تک پہنچنا ہے تو پہلے صحابہ کے در پر جانا ہوگا۔ اب صحابہ تک کیسے پہنچے؟ تو ہمیں تابعین کے در پر جانا ہوگا، تبع تابعین کے در پر جانا ہوگا، اولیاء کاملین کے در پر جانا ہوگا، علماء مجتہدین کے در پر جانا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے امام کہتے ہیں جتنے ولیوں کو ولایت ملتی ہے علی کے قدموں سے ملتی ہے، اس لیے ولی کا کام ہے علی تک پہنچانا، علی کا کام ہے نبی تک پہنچانا اور نبی کا کام ہے خدا تک پہنچانا۔
اسی لیے شاعر کہتا ہے ولی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں علی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے۔ اب شاعر جو کہتا ہے، اب شاعر نے یہاں پر کسی کو نشانہ بنایا، کہا اذانے دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے، جناب آپ نماز پڑھو نماز، اس لیے کہ نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر حالت نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے بھی آپ کے در پر آیا کرتے ہیں، سجدے کرنے والے بھی ایسے آپ کے در پر آیا کرتے ہیں۔ تو شاعر نے ان کو یوں کہا ہے اذان دیے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانیں انہی کی نمازیں انہی کی جسے پنج تنے کا گھرانہ ملا ہے۔ اب کوئی نماز کیا پڑھے گا؟ نماز پڑھنا ہوگا تو رسول کی یاد تو آنی ہے، اس میں نماز کو ادا کرنا ہوگا تو رسول کی ادا بھی یاد آنی ہے، نماز کو ادا کرنا ہوگا رسول کی سنت بھی یاد آنی ہے، نماز کو ادا کرنا ہوگا اس کا طریقہ بھی یاد آنا ہے۔ نماز کیسے پڑھو گے پیارے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 500 سے زیادہ مرتبہ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، مگر مجھے بتاؤ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت بھی ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے کانوں سے سنا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں نبی کو رکھا اور اس کے بعد عظیم عبادت کا جب حکم کیا، جب جاری فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم تو جاری فرمایا، مگر نماز طریقہ نہیں بتایا، رکعتیں کتنی ہے یہ نہیں بتایا، وقت کون کون سا یہ نہیں بتایا، ہاتھ ادھر اٹھانا ہے یا ادھر اٹھانا ہے نہیں بتایا، ہاتھ ادھر باندھنا یا ادھر باندھنا نہیں بتایا، پیر اتنا چیر کر کھڑے ہونا یا ایسے کھڑے ہونا نہیں بتایا۔ اے پروردگار عالم، تو نے نماز پڑھنے کا حکم تو جاری فرما دیا اور طریقہ نہیں بتایا۔ جب بنی اسرائیل کے قصے بیان ہو سکتے ہیں قرآن میں تو 10 20 30 آیتوں میں نماز کا طریقہ نہیں آ سکتا، ادھر سے جواب آئے گا ارے نادان سن، نماز تو میری ہوگی پر طریقہ میرے یار کا، نماز تو میری ہے پر طریقہ میرے یار کا ہوگا، صدائل میرے حبیب کے ہوں گے۔ ہم نے کہا جب صدائل حبیب کے ہوں گے اب ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیا ہے۔ اب ہم جب بالغ ہو گئے اب نماز پڑھنا ہے، ہم پہنچے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در پر، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا، وقت کون کون سا ہے نہیں بتایا، رکعتیں کتنی ہے نہیں بتایا، پڑھوں کیا نہیں بتایا، کون سی سورہ پڑھنی ہے نہیں بتایا، کتنی قرات کرنی ہے نہیں بتایا۔ اے پروردگار عالم کے پیغمبر رسول، ذرا مجھے بتائیے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر اب نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، اے انسان تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا اس جملے میں ایک بات یہ چھپی ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی یصلی، اے انسان تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی نبی خود جانتا ہے جیسی نماز میں پڑھتا ہوں کائنات میں ویسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہم نے کہا جب نبی کے نماز کے برابر کسی انسان کی نماز نہیں ہو سکتی تو نبی کے ساتھ کے برابر کسی انسان کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟
اب نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھے؟ رسول اعظم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی یصلی، اے انسان تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب مجھے بتاؤ جس نے رسول کو دیکھ کر نماز پڑھی ہوگی، اب وہ جب نماز پڑھے گا اس کو نبی کا رکوع یاد آئے گا یا نہیں، نبی کا سجدہ یاد آئے گا نہیں، نبی کا قیام یاد آئے گا یا نہیں، اس کو نبی کی قرات یاد آئے گی یا نہیں؟ اب جس نے نماز بھی پڑھی ہو رسول کے ساتھ اور حالت نماز میں نبی کا دیدار بھی کیا ہو، تو جب وہ نماز پڑھے گا تو رسول کا رخ انور سامنے آئے گا یا نہیں؟ ہم نے کہا صحابہ نے تو ایسے نمازیں پڑھی ہے، کہتے کہ ہم حالت نماز میں ہوتے اور حالت نماز میں مصطفیٰ کا دیدار کرتے، کہتے اللہ کی قسم ہم تو ایسے باہر نماز کے اللہ کے رسول کا بہت مرتبہ دیدار کرتے، مگر جب نماز میں اللہ کے رسول کا دیدار کرتے کہتے اللہ کی قسم اس سے زیادہ حسین چہرے والا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ہم نے کہا صحابہ تو نماز ایسے پڑھتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں رسول کا خیال بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں رسول کا دیدار بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں رسول کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے ریش مبارک کو بھی دیکھ رہے ہیں، رخسار مبارک کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارکان کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاؤں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے جسم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بات ایسے نہیں کہتے۔ فتح الباری شریف میں جو ہے ایک حدیث میں نے پڑھی، اس میں دیکھا کہ جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ وقت قریب آیا جو آخری وقت تھا، اس کے بعد آپ کو اس دنیا سے جانا تھا، کہتے ہیں جب آپ شدید بیمار ہوئے نا، تو شدید بیمار جب ہوئے تو سارے صحابہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے، سارے صحابہ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، فتح الباری میں اس کی شرح بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وہ وقت قریب آیا، وہ سفر کا مہینہ تھا، اور سفر ہی کے مہینے میں غالباً لوگ جو ہے آخری بدھ مناتے ہیں۔ سفر کا جو آخری جو بدھ ہوتا ہے ایک دم مہینے کا، اس کو لوگ آخری بدھ مناتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آخری بدھ ہے کیا؟ یہ آخری بدھ ہے کیا؟ یہ ہمارے باپ نے کیا، ہمارے دادا نے کیا، ہمارے لقا دادا نے کیا، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ کبھی کبھی کچھ چیز جو آپ کو لگے محسوس ہو تو اس کی تحقیقات بھی کرنی چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کو حقیقت بھی تو معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ بتاؤ یہ آخری بدھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب میں تو اپنے لوگوں سے یہی سنتا آ رہا ہوں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں آرام ہوا تھا، تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم اس دن خوشی مناتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے میں خوشیاں بناتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ آخری بدھ والے ہی دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو طبیعت میں آرام ہوا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، کسی دوسرے سے ہم نے پوچھا، اس نے بھی اسی انداز کا جواب دیا۔ پھر جب اس پر تحقیق کرنا شروع کیا تو بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں ایک حدیث ملی، کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ جس دن لوگ یہ کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کبھی اتنی مہلت نہ رہی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے ہوں۔ میرے آقا پر بار نبوت تھا، آپ پر بڑی ذمہ داریاں تھی، آپ کے پاس فالتو وقت نہ تھا، پہلی بات۔ دوسری بات جب اس کی تحقیق کی گئی تو فتح الباری میں ہم نے دیکھا کہ جس دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس دن آرام ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ علیل ہو گئی، اور زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ اسی فتح الباری شریف میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے اسی مرض میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے، تو اسی مرض کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ آخری دور تھا اور طبیعت بہت زیادہ علیل تھی۔ آپ حجرہ عائشہ میں جلوہ فرما تھے۔ یہاں پر اگر کوئی حج یا عمرہ کیا ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی مسجد نبوی شریف میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا تو اگر اس کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرنا ہوگا تو میرے آقا کا روضہ بالکل بائیں جانب ہے، مسجد نبوی شریف سے بالکل بائیں جانب میرے آقا کا روضہ ہے، اور سامنے منبر شریف بائیں طرف میرے آقا کا روضہ کیا ہے؟ بائیں طرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ، جس کو دیکھنا وہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتا ہے کہ میرے آقا کا روضہ بائیں طرف ہے۔ اگر کوئی مصلی پر کھڑا ہوتا یا قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا تو اس کا اگر میرے آقا کا روضے کا دیدار کرنا ہوگا تو اس کو بائیں طرف مڑ کر دیکھنا ہوگا، بالکل بائیں طرف میرے آقا کا روضہ ہے۔
تو میں نے حدیث پاک پڑھی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ جس میں آپ کے مزار پاک ہے نا، وہی آپ کا حجرہ تھا، حجرہ عائشہ جس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اس میں طبیعت علیل تھی، سارے صحابہ ملاقات کے لیے آ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے، حضرت علی حیدر کرار بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت انس بھی تھے، سارے صحابہ وہاں پر جمع تھے۔ مسجد نبی شریف میں ازدحام تھا۔ اب جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے کہا، دیکھا کہ وقت گزر رہا ہے اور نماز کا وقت بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ صحابہ کو نماز پڑھ لو۔ مگر صحابہ کرام کی محبت تو دیکھو کہ رسول اعظم کا انتظار کر رہے کہ رسول اعظم نماز پڑھائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے۔ ابھی انتظار ہو رہا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کہاں؟ ابو بکر کہاں ہے؟ این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ان سے کہو کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ موجود تھی اور ساتھ میں اور بھی صحابہ کرام اہل بیت کے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے نرم دل انسان ہیں، اگر وہ آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے تو وہ زارو قطار رونے لگیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ فاروق اعظم کو حکم دے دیں یا کسی اور کو حکم دے دیں۔ میرے آقا جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ اور ان سے کہو نماز پڑھاؤ، یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، سب سے پہلا مسلمانوں کو جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، کوئی نہیں ہوگا، ابو بکر سب سے پہلا خلیفہ ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ طلب کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سے نماز پڑھاؤ۔ اب میں نے حدیث میں پڑھا بخاری شریف میں اور فتح الباری میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر، مصلی نبی پر کھڑے ہوئے۔ اب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، ایسا مستغرق ہے کہ اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کر مسجد نبوی شریف کی طرف لے کر چلو، تو ایک طرف سے حضرت عباس نے ہاتھ لگایا یا ایک طرف سے حضرت علی نے ہاتھ لگایا اور ایک طرف سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کے غلام تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور ان کو مسجد نبوی شریف کی طرف لے کر چلے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی شریف کی طرف میرے آقا کو لے کر چل رہا تھا تو میرے آقا کے دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے لگ رہی تھی، یعنی آپ کی طبیعت علیل تھی۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا مجھے مسجد نبوی کی طرف لے کر چلو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ کرام جو رسول اعظم کو اٹھا کر مسجد نبوی شریف کی طرف لے کر آ رہے تھے، اب ذرا تصور میں رکھیے گا کہ یہ قبلہ ہے اور میرے آقا کا روضہ بالکل بائیں طرف اس طرف ہے، یعنی آپ کے لحاظ سے اس طرف ہے، ہمارے لحاظ سے اس طرف ہے، ذرا تصور میں رکھے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے کے دروازے پر پہنچے تو پردہ گرا ہوا تھا، چلمن لٹک رہا تھا۔ میرے آقا نے جیسے ہی پردے کو ہٹایا، ادھر صحابہ نماز ادا کر رہے تھے، سارے صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ نبی آنے والے ہیں، صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ نبی آنے والے۔ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے خوشبو سے محسوس کر لیا، آہٹ سے محسوس کر لیا، یہ تو صحابہ کا عشق تھا نا، وہ تو نبی کو خوشبو سے بھی پہچان لیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ صحابہ کو کیسے پتہ چلا نبی آنے والے ہیں؟ کیا ان کو نبی کا خیال آیا تب تو ان کو پتہ چلا؟ انہوں نے خوشبو کو محسوس کیا، جب محسوس کیا تو نبی کا خیال آیا کہ میرے آقا آنے والے ہیں۔ ان کی نماز تو کبھی ٹوٹی نہیں، ان کی نماز تو کبھی ضائع نہیں ہوئی، اور صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ حدیث میں آتا ہے فتح الباری شریف میں کہ صحابہ کرام کو جیسے ہی محسوس ہوا، میرے آقا نے اپنے حجرے کے پردے کو ہٹایا اور اپنا مبارک چہرہ جب مسجد نبوی شریف میں داخل فرمایا تو صرف چہرہ نکالا تھا کہ صحابہ میں کھلبلی مچ گئی کہ نبی آنے والے ہیں۔ تو سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے ابو بکر صدیق تم مصلی امامت سے پیچھے چلے آؤ، لہذا میرے آقا جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ مگر اللہ اکبر،
کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایسا مستغرق تھے کہ ان کو خبر نہ ہوئی. آخرکار مسجد نبوی شریف میں ایک جو ہے آواز کرتے کرتے اس کا شور ہو گیا. جب سارے صحابہ نے انتظار کی انتہا ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کبھی نبی کو آنا ہوتا تو وہ سب کو چیرتے ہوئے بیچ سے آتے اور آنے کے بعد پہلی صف میں چلے آتے یا مصلی امامت پر چلے آتے. مگر آج خلاف معمول کام یہ ہوا ہے. صحابہ کو محسوس ہو گیا نبی آنے والے ہیں, مگر اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں نبی کب آئیں گے. انتظار کرتے کرتے جب دیکھا نبی نہیں آئے, سارے صحابہ نے بیعت وقت حالت نماز میں قبلے سے منہ پھیر کر میرے آقا کے روضے کی طرف کر لیا. سارے صحابہ نے التفات کیا, ملتفت ہو گئے, یعنی قبلے سے منہ گھما کر میرے آقا کے حجرے کی طرف رخ کر لیا. جب میرے آقا کے حجرے کی طرف رخ کیا نا تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صحابہ کی جماعت یہ تم نے کیا کر دیا, کہ تم نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو, تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے, مگر تم نے میری طرف رخ کر لیا ہے لہذا اپنی نماز کو دوہرا لو. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جیسے ہی سارے صحابہ نے بائیں طرف مڑ کر میرے آقا کے حجرے کی طرف دیکھا, میرے آقا کا جب حالت نماز میں دیدار کیا تو میرے آقا نے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ فرمایا اے میرے صحابہ کرام اپنی نماز کو مکمل کر لو. یعنی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو دوہرا لو, اگر یہ فرماتے نماز کو دوہرا لو تو پتہ چلتا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت نماز کو مکمل کر لو. پتہ یہ چلا کہ حالت نماز میں رسول کا دیدار کرنے سے جب نماز نہیں ٹوٹتی, قبلے سے منہ پھیر کر نبی کا دیدار کیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, تو خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹتی. اب بتاؤ اس حدیث پاک کو کس نے ترجمہ کیا آپ کو پتا ہے؟ یہ شاعر جو ہوتے ہیں یہ جو ہے تخیلات میں جیتے ہیں, مگر ایک ایسا شاعر عاشق رسول ہے جو صرف تصورات میں نہیں جیتا, تخیلات میں نہیں جیتا. اس نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا تو اس نے کہا کہ اے صحابہ کی مقدس جماعت یہ تو بتاؤ کہ تم نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہو, تمہارا چہرہ تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے, تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. کیا تم کو یہ مسئلہ نہیں پتا, کیا تم نے باہر شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, کیا تم نے نبی سے یہ مسئلہ نہیں جانا کہ جو ہے قبلے سے اگر کوئی رخ پھیر کر کسی غیر کی طرف کر لے تو نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے, نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے. تو انہوں نے تو حالت نماز میں قبلے سے منہ پھیر کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کی طرف کر لیا, مگر اس کی نماز نہیں ٹوٹی. اگر کوئی آج کل کا نادان ہوتا کہتا کہ اے صحابہ کی جماعت یہ تم نے کیسے کر دیا, یہ عقیدہ تم نے کہاں سے بنایا, یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو, تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, لہذا تمہارا چہرہ ادھر گھوم کر نبی کے حجرے کی طرف آ گیا, تم نے نبی کا دیدار کر لیا, یہ عقیدہ تم نے کہاں سے بنایا. جواب آئے گا ارے نادان تجھے توحید کا سبق کسی ملا نے پڑھایا ہوگا, تجھے توحید کا سبق کسی عالم دین نے پڑھایا ہوگا, تجھے توحید کا سبق کسی شیخ الحدیث نے پڑھایا ہوگا, ہمیں تو توحید کا سبق محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے. ارے نادان نماز اس وقت ٹوٹا کرتی ہے جب تم قبلے سے رخ پھیر کر کسی غیر کی طرف کر لو. ہم نے قبلے سے منہ تو پھیرا, مگر نادان یہ دیکھ ہم نے قبلے سے منہ پھیر کر کسی غیر کی طرف نہیں کیا, بلکہ ہم نے قبلے سے منہ پھیر کر قبلے کی طرف کر لیا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. میں اسی لیے تو میرے استاد کہتے ہیں زمانے والوں کا قبلہ سلام کرتا ہے, میرے حضور کو کعبہ سلام کرتا ہے. ارے کعبہ جس کو جھک کر سلام کرے, جس کے شہر کی طرف کعبہ جھکا ہوا ہو, تو یہ تم نے مسئلہ تو صحیح پڑھا مگر اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ پائے. ہم نے رخ تو ضرور پھیرا ہے مگر یہ دیکھ کس کی طرف رخ کیا ہے, ہم نے کسی غیر کی طرف رخ نہیں کیا ہے, بلکہ جس کا کعبہ بھی جس کو سلام کرتا ہے, کعبہ بھی جس کو پہچانتا ہے, وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. ہم نے کعبے سے رخ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیا. اسی کو میرے امام نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. پتہ یہ چلا کہ نبی کا خیال آ جائے جو ایسا عقیدہ رکھے سمجھ جانا وہ سنی صحیح عقیدہ نہیں ہے, وہ بد عقیدہ گمراہ ہے. وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہے, نمازیں بھی قبول نہیں ہے, اگرچہ وہ مکاری کا لباس پہن کر مسلمانی لبادہ ہو کر کتنا بھی چل لے, اس کو کبھی مسلمان نہیں جاننا, اس سے سلام و کلام نہیں کرنا, اس لیے کہ جو نبی کرنا ہو سکا وہ ہمارا کیا.
جو نبی کا نہ ہو سکا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی جس نے ہمیں انسانیت سکھائی، وہ نبی جس نے ہمیں ادب سکھایا، وہ نبی جس نے ہمیں دین کا پرچم دیا، وہ نبی جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا، جس کے کلمہ پڑھ کر ہم جنت میں داخل ہوں گے، جس نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، وہ نبی کے بارے میں جو ایسا عقیدہ رکھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہی انسان مسلمان ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی محبت کرتا ہے، انہی کے لیے جیتا ہے، انہی کے لیے مرتا ہے۔ اسی لیے تو میرے شیخ تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان سن لو، میں تم کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ صحابہ کرام نے کیسی محبت کی، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ آج یہ نہ جانے کہاں سے ندوہ سے پڑھ کر چلے آتے ہیں، کہتے نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں کیسے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ہم نے کہا او کمینو، تم ہم سے دلائل مانگتے ہو؟ بخاری شریف ذرا اٹھا کر پڑھو کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، فتح مبین کا جب معاملہ آیا، تو میں نے بخاری شریف میں پڑھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام آپس میں اس طریقے سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ اس بار پانی میں لوں گا، کوئی جھگڑا کر رہا ہے کہ اس بار لعاب دہن میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، یعنی معاملہ ایسا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا وضو فرما رہے ہیں، میرے آقا کے ہاتھ سے پانی لگ کر زمین کی طرف آنا چاہتا ہے، ایک صحابی اس کو ہاتھ میں لے کر پی جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب اپنا لعاب دہن نکال کر زمین کی طرف پھینکنا چاہا، دوسرے صحابی نے اپنا لعاب دہن ہاتھ میں لے کر کوئی اسے کھا رہا ہے، کوئی آنکھوں میں لگا رہا ہے، کوئی چہرے پر مل رہا ہے۔ ہم نے کہا نبی کے لعاب دہن کو، نبی کے تھوکے مبارک کو اپنے تھوک کی طرح مت سمجھنا، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا ہے، ان کی ہر چیز نور ہے، ان کا تھوک بھی نور ہے، ان کا لعاب بھی نور ہے، وہ سراپا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کے لعاب کو اپنے لعاب کی طرح مت سمجھنا کہ جو ہم تھوکتے ہیں جسے لوگ کھین جاتے ہیں، وہ نور نہیں، وہ تو سراپا نور ہے۔ ان کے زبان پاک سے جو نکلے وہ بھی نور ہے، ان کے جسم پاک سے بھی جو نکلے وہ بھی نور ہے۔ ہم نے کہا ذرا تو نے بخاری نہیں پڑھا؟ صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، اپنا لعاب دہن زمین کی طرف پھینک رہے ہیں، صحابہ کرام ہاتھوں میں لے کر، کوئی کھا جا رہا ہے، کوئی آنکھوں میں لگا رہا ہے، کوئی چہرے پر مل رہا ہے۔ یہ عمل کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ نبی کے سامنے ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کے سامنے ہو رہا ہے، فاروق اعظم کے سامنے ہو رہا ہے، عثمان غنی کے سامنے ہو رہا ہے، مولا علی کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ عمل کرنے والے بھی صحابہ ہیں، عمل دیکھنے والے بھی صحابہ ہیں، اور کس کا یہ عمل ہو رہا ہے؟ کس کا لعاب دہن کھا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن چہروں پر لگا رہے ہیں، کوئی سینے پر لگا رہا ہے، کوئی آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ نبی پاک بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں مگر منع نہیں فرما رہے ہیں، اس کو بدعت نہیں قرار دے رہے ہیں۔ نبی جانتے ہیں کہ یہ صحابہ میری تعظیم میں ایسا کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق جانتے ہیں کہ یہ تعظیم میں ہم ایسا کر رہے ہیں، فاروق اعظم جانتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں، کہ نبی کی تعظیم میں ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کفر کے فتوے بھی نہیں لگائے، انہوں نے بدعت کے فتوے بھی نہیں لگائے، بلکہ سارے صحابہ نے ایسا کیا۔ ہم نے پوچھا کہ ذرا صحابہ سے پوچھا جاتا، اے صحابہ کی جماعت، یہ تم نے کون سی کتاب میں پڑھا، یہ کون سی کتاب میں اس کے دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن زمین کی طرف پھینکے، تم اس کو لے کر کھا جاؤ، تم اس کو لے کر چہرے میں لگاؤ، تم اس کو لے کر سینے پہ لگاؤ؟ جواب وہی آئے گا کہ ارے نادان، تجھے توحید کا سبق کسی ملا نے پڑھایا ہوگا، ہمیں تو توحید کا سبق محمد رسول اللہ نے پڑھایا ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں بلکہ عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، عشق کی بات، یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کہا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی سے پوچھ پوچھ کر جو ہے محبت نہیں کرتا۔ ہم نے کہا وہ محبت تمہاری جو ہے، تم نے رسول کی محبت کو دنیاوی محبت پر جو ہے قیاس کر لیا ہے کہ اس طرح دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے، چاہے وہ محبت لڑکی سے ہو یا لڑکا سے ہو، باپ سے ہو، ماں سے ہو، بیٹی سے ہو، بھائی سے ہو۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے ہم اسے اپنے قیاس کے مطابق محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا ہمدرد ہوتا ہے تب ہم محبت کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے اسے محبت نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تم نے نبی کی محبت کو قیاس پر اپنے قیاس کر لیا ہے، نبی کی محبت قیاسی نہیں ہے۔ نبی سے جو محبت کی جاتی ہے وہ بے پناہ کی جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کی محبت ہی ایمان کا جز ہے، بلکہ وہ سراپا ایمان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی محبت ہی ایمان ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان
इंसान है कि इंसान ही इंसान वो इंसान है कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। अब बताओ, मोहब्बत रसूल ही तो असल ईमान है, वरना कलमा तो ना जाने मुनाफिकों ने भी पढ़ा है, उबई ने भी पढ़ा है, ना जाने अबू जहल ने भी, अबू जहल के ना जाने कितने ऐसे मुनाफिक, सब ने कलमा पढ़ा था ना। कलमा पढ़ना ये काफी नहीं है। आजकल लोगों को गुमराह करते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। हमने कहा तो फिर आयत करीमा का क्या मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ महबूब, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, आखिरत के दिनों पर, मगर अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ऐ महबूब वो मोमिन नहीं होंगे। मेरे घर का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। सूरह बकरा की आयत करीमा है, इब्तिदा ही में ये आयत करीमा है। जब आप अलिफ लाम मीम से पढ़ेंगे पहले या दूसरे सफ़ा पर आपको ये आयत मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए, उसके रसूल पर भी ईमान लाए, आखिरत के दिनों पर भी ईमान लाए, मगर ऐ महबूब वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं होंगे। पता क्या चला? पता ये चला कि वो अगरचे ज़ाहिरी इकरार करेंगे, अगरचे वो ज़ाहिरी कलमा पढ़ने वाले होंगे, अगरचे वो ज़ाहिरी अपना मुसलमानी लिबास बनाकर चलेंगे, अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे, मगर उनके दिल में ईमान की लज़्ज़त नहीं महसूस होगी, उनके दिल में ईमान नहीं होगा, बल्कि उनका दिल निफाक से भरा हुआ होगा। वो ज़माने को कुछ दिखाएंगे, अंदर कुछ रखेंगे। अब मुझे बताओ, आज जो इतना फिरका पैदा हो गया, आज लोग दिखावा कुछ करते हैं और नबी के बारे में क्या क्या बात करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, नबी के बारे में बात करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नबी के बारे में बकवास करते हैं, हज करते हैं, नबी की शान घटाने की कोशिश करते हैं, और ज़कात देते हैं, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐब ठोकते हैं। ये जितने लोग भी हैं कलमा पढ़ने वाले, ये इसी आयत के जुमरे में आ जाएंगे। लाख वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान का दावा करेंगे और आखिरत पर दावा करेंगे वमा हुम बिमुमिनीन, अगर उनके दिल में इसके रसूल नहीं है तो वो मोमिन नहीं। आला हज़रत ने उसी को फरमाया है ना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सहाबा का इश्क में बताऊं आपको कैसा होता है, सहाबा का अदब कैसा होता है। आज ये कमीने कहते हैं सलाम अगर कोई खड़ा होकर पढ़े अदब में तो कहते हैं कहाँ से साबित है, कोई नबी का नाम सुनकर अंगूठा चूमे तो कहते हैं कहाँ से साबित, दलाइल दो। हमने कहा ओ जलीलो, तुम्हें क्या पता कि इश्क जो होता है वो अपने फैसले करने में बड़ा दिलेर होता है। हमने कहा किताब में तो ये भी कहीं नहीं लिखा था कि सहाबा के जमाने में कोई किताब ही मौजूद नहीं थी, मगर फिर भी सहाबा ने लुआब दहन लेकर लगाया, आंखों में लगाया, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है। हमने कहा यह अकीदा उन्होंने कहां से पढ़ा? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। हमारा अकीदा तो सहाबा जैसा है कि सहाबा ने नबी की ताजीम ऐसे की कि उन्होंने कभी न दाएं देखा न बाएं देखा। नबी की ताजीम ऐसे की कि उन्होंने कहा कि रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में न इनको खुदा जानो न खुदा का बेटा जानो, उसके अलावा नबी की तारीफ में सब कुछ आप कह सकते हैं। ये दो बातें नबी के बारे में नहीं करनी है, एक खुदा नहीं कहना है और एक खुदा का बेटा नहीं कहना है। उसके अलावा जो कुछ नबी की बड़ाई बयान कर सकते हो तुम कर सकते हो। नबी की ताज़ीम की बात करते हो, कितना सहाबा ने किया। सीरत हल्बिया मैंने पढ़ी, ये सीरत की बहुत बड़ी किताब, इसमें भी मैंने देखा, और एक तारीख तबरी है बहुत बड़ी किताब सीरत की, इसको भी मैंने देखा। मैंने देखा कि सहाबाए कराम का अदब, अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान मजीद में एक आयत नाजिल फरमाई थी। वो आयत कौन सी थी मालूम? अदब सिखाने की एक आयत नाजिल फरमाई, सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत कब नाजिल फरमाई? ये उस वक्त नाजिल फरमाई थी कि नबी की बारगाह में सहाबाए कराम आपस में बात करते करते उनकी आवाज जरा सी बुलंद क्या हुई कि अल्लाह ने कलाम नाजिल फरमा दिया। अब आप देखो अल्लाह तबारक व तआला कितनी मोहब्बत अपने महबूब से करता है। उसको ये भी गवारा नहीं हुआ उसकी बारगाह में बैठने वाले वो मुकद्दस सहाबी कराम
جو دنیا میں انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں نا، سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہیں وہ، اور سارے انسانوں سے افضل صحابہ ہیں نا، سارے صحابی اوپر سے لے کر نیچے تک، سارے امیر معاویہ سے سب تک، سب صحابی کے بارے میں آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ صحابہ کی کوئی مثال ہی نہیں، ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ سارے صحابہ جلیل القدر صحابی تھے۔ اس میں نام آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے کرتے آواز بلند ہو گئی۔ صرف آواز بلند ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو آیت لے کر بھیجی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے جبریل جلدی جاؤ محبوب کی بارگاہ میں اور جا کر یہ آیت کریمہ تلاوت کرو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں بتا دوں، آپ قرآن اٹھا کر کبھی چاہیں تو پڑھ کر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک آواز بلند ہو گئی تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز نہ، ذرا سی بھی آواز بلند ہوئی تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ ایک آواز بلند ہو تو اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ نبی کے بارے میں ایسا ویسا عقیدہ پھیلائیں اور نبی کے بارے میں ایسی ویسی بات کریں اور چوں اور چرا کریں تو پھر ان کے اعمال کا کیا نتائج ہوں گے؟ ایک آواز بلند ہو جائے تو اللہ کہتا ہے میں اعمال برباد کر دوں گا، اور کس کا کروں گا؟ صحابہ کا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کے اعمال کے بارے میں جانتے ہو؟ تم ساری دنیا جو سونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دینا، تم ساری دنیا جو سونے کی ہو جائے، تم ساری دنیا کے پہاڑ جو سونے کے ہو جائیں، تم اتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور ایک صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے نا تو اس کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا تمہارے سونے کے پہاڑ سے بھی افضل قرار دے۔ اتنا بڑا مقام صحابہ کا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اے صحابہ کی جماعت میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز نہ بلند ہو، ورنہ سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، جو تم نے کیا سب برباد کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا ایک آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے سارے اعمال برباد کر دوں گا صرف آواز پر۔ تو جن لوگوں نے نبی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولا ہوگا، گندی زبان، نبی کے بارے میں ایسا ویسا کہا ہوگا کہ نبی غیب نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے، اپنے جیسا کہا نہ جانے کیا کیا کہہ دیا لوگوں نے، ان کے اعمال کا کیا نتیجہ ہوگا آپ جانتے ہیں؟ صرف اندازہ کیجیے آپ، ایک آواز پر اللہ کہتا ہے سب برباد کر دوں گا، اور لوگوں نے یہاں کتابوں میں نہ جانے کیا کیا لکھ دیا، تقریروں میں کہہ دیا، فتوے دے دیے، بتاؤ ان کے اعمال کا کیا انجام ہے؟ اس پر تو ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی صلہ نہیں دینے والا، وہ مرتد کافر ہو چکے ہیں۔ جو نبی کے بارے میں بات کر لے وہ مرتد ہو جاتا ہے، نبی کی جو گستاخی کرے وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ لاکھ مسلمانی کا دعویٰ کرے۔ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں چاہیے، محبوب کی بارگاہ میں بات کرنا ہے تو اتنا ادب رکھو کہ محبوب کی آواز سے اونچی کسی کی آواز نہ ہو۔ اب میں بتاؤں اس پر واقعہ، میں نے جب سیرت کی کتاب کو پڑھا نا تو میں نے صحابہ کی زندگی کو اٹھایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پر جب ہم جاتے نا، کوئی کام اگر ہمیں لاحق ہو جاتا، کوئی ہمیں کام آ جاتا ارجنٹ، کہتے ہیں ہم جب نبی کے در پر جاتے ہیں تو صحابہ کرام نبی کے در پر جانے کے بعد کسی بھی صحابی نے پوری زندگی میں ایسے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ ہمارے در پر جب کوئی آتا ہے تو دروازہ کیسے کھٹکھٹاتا ہے؟ ایسے کھٹکھٹاتا ہے یا ایسے کھٹکھٹاتا ہے یا کنڈی بجاتا ہے، یہی طریقہ ہے نا کسی کو بلانے کا۔ مگر کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رسول کی بارگاہ میں جاتے تو اس آیت کریمہ پر کتنا عمل کرتے۔ کہتے ہیں جب رسول کی بارگاہ میں جاتے نا تو ہاتھوں سے رسول کے دروازے پر نہیں مارتے بلکہ اپنے ناخنوں سے ہلکے ہلکے کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ناخن کی آواز بھی بلند ہو جائے تو میرے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ صحابہ اتنا ادب کرتے تھے رسول اعظم کے در کا۔ میرے امام نے اسی کو کہا ہے نا، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔
ایسے صحابہ دستک دیا کرتے. اب بتاؤ کسی کے دروازے پر جا کر آپ ناخون سے دستک دیں گے تو کتنی مرتبہ آپ اس پر دستک کریں گے کہ اس تک آواز پہنچے گی. تفتیش سیرت میں آتا ہے، کہتے ہیں کتابوں میں لکھا کہ صحابہ کرام ناخون سے دستک دیتے اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نہیں آتے، چاہے کتنا بھی ضروری معاملہ ہو. ہم نے کہا کہ یہ ان کو کس نے سکھایا؟ کون سی کتاب میں انہوں نے ادب کا یہ طریقہ پڑھا؟ نہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ادب سیکھا اور اللہ کے رسول سے ادب سیکھا، اس کے کلام سے ادب سیکھا کہ رسول کی بارگاہ میں آواز بلند کی بات کرتے ہو. ہم تو اپنے ہاتھوں کی آواز کو بھی بلند نہیں کرتے، اپنے ناخنوں کی آواز کو بھی بلند نہیں کرتے، تم آواز تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح امام شافعی، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، اسی آیت کریمہ کے ماتحت یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تفسیر میں. تفسیر الجنان میں ہم نے دیکھا، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام غالباً مامون الرشید تھا. کیا تو وہ بادشاہ جب حج کرنے کے لیے آیا یا عمرہ کرنے کے لیے تو مسجد نبوی شریف میں بھی آیا. جب مسجد نبوی شریف میں آیا تو اس کی آواز اپنے لوگوں سے بات کرتے کرتے اونچی ہو گئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت زمانے بعد کا یہ واقعہ، صحابہ کے زمانے کا بات کا، تابعین کا دور تھا، یہ تبع تابعین کا دور تھا، امام مالک کا زمانہ تھا. جیسے ہی اس بادشاہ کی آواز بلند ہوئی نا، امام مالک نے اس کو جھاڑتے ہوئے کہا خبردار نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو نیچے رکھنا. تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضور کیا آج بھی اس پر عمل کیا جائے؟ کیا یہ حکم آج بھی باقی ہے؟ تو امام مالک نے کہا کہ او نادان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. یہ حکم قیامت تک رہے گا، جب بھی کوئی یہاں آئے گا اپنی آواز کو پست رکھے. صرف نبی کی ظاہری حیات کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے. نبی کی بارگاہ میں جانا تو ادب سے جانا. اسی لیے ہمارے بزرگان دین جب وہاں جاتے ہیں تو سر جھکا کر جاتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں تو بڑی دھیمی آواز سے پیش کرتے ہیں، آواز نہ بلند ہو جائے. آج لوگ جا کر وہاں پر نہ جانے نعرہ لگاتے ہیں یا نہ جانے کیا کیا وہ وہاں پہ لوگ کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا. لا ترفعوا اصواتکم، تم ادب معلوم ہے، تم ادب کر رہے ہو، تم بآواز بلند سلام پڑھ رہے ہو، مگر تمہیں یہ آیت پر غور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم جو بھی اچھا کام کرو تم اچھا سمجھتے ہو نا، مگر اچھا کام بھی نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے نہیں کرنا، اپنی آواز کو نبی کی بارگاہ میں نیچا رکھنا. اس طریقے سے صحابہ کرام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا یہ عالم تھا. اور محبت کا عالم میں بتاؤں آپ کو، ایک حدیث یاد آتی ہے المستدرک للحاکم کی، حدیث نمبر تقریباً 4000 سے زیادہ اس کے آگے بڑھیں گے نا تو 4000 یا 4150 کے قریب یہ حدیث موجود تھی. اس کو ڈھونڈنے کے بعد ملا تو ہم نے دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ جن لوگوں نے مجھ پر دنیا میں احسان کیا نا، میں نے ان کے احسان کا بدلہ دنیا میں عطا فرمایا. احسان کا مطلب یہ کہ نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے دین کی مدد کی، جب دین کو ضرورت تھی جن لوگوں نے دین کی مدد کی، تو جن لوگوں نے جتنی مدد کی اللہ کے کرم سے میں نے اس سے زیادہ اس کو عطا فرما دیا. مگر ایک شخص ایسا ہے جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اسے عطا فرما دیا. آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کر خرچ کرتے ہیں. کتنا 10 روپیہ ہم نے دے دیا، جمعہ پڑھنے گئے ہمارے آگے سے پیالہ گیا 5 روپے ڈال دیا، 2 روپے ڈال دیا، 1 روپے ڈال دیا. کیا سوچتے ہیں ہمارے جیب سے کم ہو گیا، ہمارے جیب سے کم. یہ سوچو کہ ہم کس کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں 10 درہم خرچ کرتا ہے میں اس کو 70 گنا زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہوں. اب یہ عطا فرمانا کیسا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیا میں دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے، آخرت میں عطا فرماتا ہے. مگر یہ انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے، سوچتا ہے ہم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو 100 دیا ہے فوراً 700 مل جانا چاہیے، میں بھی امیر ہو جاؤں جلدی سے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ کسی کو دنیا میں دے دیتا ہے اور کسی کا بدلہ اپنے پاس رکھتا ہے. یہ دنیا سے بھی زیادہ دولت اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے. ایک حدیث میں ہم نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا درجے جنتی کو جو مقام دے گا نا، 1000 سال تک اس کو پر دیا جائے وہ اڑے گا نا، پھر بھی اپنی زمین سے وہ باہر نہیں نکل پائے گا، اتنی اس کو محلات دی جائے. یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں جنت کے آگے.
1000 سال تک بھی وہ چلے نا تو اپنے علاقے سے باہر نہیں جا پائے گا، اللہ اسے اتنی دولت اتنی زمین جنت میں عطا فرمائے گا، باغ بھی اس کے ہوں گے، محل بھی اس کے ہوں گے، نہر بھی اس کی ہوں گی، پورا ایک دنیا اس کی ہوگی۔ تو یہ بدلہ کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کن لوگوں کو دیتا ہے؟ جو اس کی راہ میں سچے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ لوگ فضول کام میں، سگریٹ میں، پان میں، چائے میں، شراب میں، جوئے میں، سب میں بڑا دل کھول کر خرچ کریں گے، مگر جہاں اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے گی بس 5 روپے جیبے سے نکالے گا، کوئی 2 روپے نکالے گا، کوئی بہت خوش ہو گئے 10 روپے نکالے گا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب بھی خرچ کرو تو یہ سوچ کر کرو ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دے رہے، ہم جس کے لیے دے رہے ہیں وہ مجھے ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اب ذرا اس پر آپ دیکھیں کہ اللہ کا بدلہ ہوتا کیسا۔ مثال کے طور پر جب دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا میں کسی کو کسی سے محبت جب ہوتی ہے تو یہ محبت اس کے محبوب پر ایسا رنگ لاتی ہے، ایسا رنگ لاتی ہے کہ کوئی واقعی اگر محبت کرنے والا ہے، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا ہو، یا کوئی اپنے پیر سے محبت کرنے والا ہو، یا کوئی اپنی بیوی سے محبت کرنے والا، جب محبت غالب آ جاتی ہے نا تو آپ نے دنیا میں لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو ایک دوسرے پر عاشق ہو جاتے ہیں، ان کو نہ کھانے سے مطلب ہوتا ہے، نہ پینے سے مطلب ہوتا ہے، نہ رہنے سے مطلب ہوتا ہے، نہ ٹہلنے سے مطلب ہوتا ہے، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا دیدار ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اگر کسی کو سچی محبت دنیا میں کسی انسان سے بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، کوئی اسے اچھے سے اچھا کھانا بھی دے دے مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ جو وہ اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے جتنی اسے خوشی ملتی ہے کائنات میں اسے خوشی نہیں ملتی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک اس کا محبوب جو بڑا خوبصورت ہے اس کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، اور جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو سارا غم بھول جاتا ہے، ساری خوشیاں بھول جاتا ہے، گھر بار بھول جاتا ہے، کائنات بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جس نے انسانوں کو اتنا حسین و جمیل بنایا، اگر کوئی انسان کا دیدار کرتا ہے تو اتنا فریفتہ دیوانہ ہو جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی اگر کوئی دیکھ لے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے تجلی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے رسول کا کوئی اگر دیدار کر لے اس کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، زمانے میں ان کا تاب نہیں ملتی، ان کا ثانی نہیں ملتا، بڑے بڑے مشائخ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر جیسا اس کو جمال حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے عطا فرمایا نا تو وہ مثل سورج ہیں، ان کے آگے سب ستارے نظر آتے ہیں، ایسا ان کا چہرہ چمکتا تھا۔ اگر وہ اندھیرے میں بھی آرام فرما ہوتے نا تو ان کا چہرہ اندھیرے میں بھی چمکتا نظر آتا تھا۔ ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہم جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور بہت لوگوں کا بدلہ وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ آخرت میں جب بندہ پھنس جائے گا نا، کہتے ہیں حساب و کتاب ہوگا، جب بندہ پھنس جائے گا کہ اب میرے پاس نیکی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو دنیا میں اسے بدلہ نہیں نہ دیا تھا وہ اپنے پاس رکھا رہتا ہے۔ پروردگار عالم وہ جو اپنے پاس رکھے گا وہ اس دن اس کو عطا فرما دے گا، کہے گا تو نے جو میری راہ میں خرچ کیا تھا یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اس دن بندہ سوچے گا اس کے بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، مگر پروردگار عالم کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرنے، وہ ہر ایک کو اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے کائنات میں سب کا بدلہ دے دیا، مگر ایک شخص ہے جس کا میں نے بدلہ نہ دیا، وہ کون ہے؟ وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا دین پر اتنا احسان ہے نا میں نہیں بتا سکتا، اتنا احسان ہے۔ آج لوگ ان کے بارے میں بھی بات کرنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ انہوں نے کہا کمینوں ان کے بارے میں بولو گے تو ایمان چلا جائے گا، برباد ہو جائے گا تمہارا ایمان۔ ان کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے عشق کیا نا، ہم نے آپ کو پہلے بتایا یہ عشق بہت امتحانات لیتا ہے، یہ محبت جو ہوتی ہے بہت امتحان لیتی ہے، ایسے ہی محبت کامیاب نہیں ہوتی۔ لوگ آج والی محبت مت کرو، جن کو دیکھا تو ان سے محبت ہو گئی مرنے لگے، یہ ایک لالچی محبت ہوتی ہے اس کو پانے کی، مگر محبت حقیقی جو ہوتی ہے وہ محبت حقیقی بڑا امتحان لیتی ہے۔ عشق جو ہوتا ہے یہ بڑا امتحان لیتا ہے۔
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے داخل اسلام ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، سب سے پہلے آپ نے 40,000 دینار رسول اعظم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش فرمایا۔ ہے کون ایسا؟ کوئی نہیں۔ 40,000 دینار رسول اعظم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ اس کے بعد رسول اعظم سے عشق کا دعویٰ فرمایا۔ جب دعویٰ فرمایا تو دیکھو اب ابو بکر صدیق کو کیسے عشق امتحان لے رہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف چلے اور پیچھے پیچھے کافر اور منافق لگے ہوئے تھے، آپ کی راہ تلاش کر رہے تھے، تو اب غار ثور میں جانے کی جب بات آئی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو غار ثور میں چلنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور کو دیکھا، وہ اونچی پہاڑی جو آج بھی اگر کوئی مکے میں جائے نا، جوان انسان بھی اس پر چڑھنے سے پہلے 50 بار سوچتا ہے، اتنی اونچی پہاڑی کوئی پیدل نہیں چڑھ سکتا اوپر جلدی۔ 1000 میں سے 10 افراد ایسے ہوں گے جو اس پر چڑھتے ہوں گے۔ اتنی اونچی پہاڑی پر کوئی پیدل چلنا گوارا نہیں کرتا، لوگ بیٹھ بیٹھ کر چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب اس پہاڑی کے پاس پہنچے، میرے آقا نے فرمایا ہمیں غار ثور میں اوپر جانا ہے، چوٹی پر جانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار غار ثور کی بلندی کو دیکھا، ایک بار رسول اعظم کے طلبے کو دیکھا، اور پھر آپ کے عشق نے امتحان لینا شروع کیا، اور آپ کے عشق نے آپ کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ اے ابو بکر صدیق، یہ غار ثور کی اونچائی تو بہت ہے، اگر ہم دونوں پیدل چلتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز میں ان پتھروں کی وجہ سے ورم آ جائیں گے، اس میں سوجن آ سکتی ہے، اس میں چوٹ لگ سکتی ہے، میرے آقا کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیر میں چوٹ لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے عشق نے یہ فیصلہ کیا، اے ابو بکر صدیق تو بھی پہاڑ پر چلے گا اور اپنے کندھے پر مصطفیٰ کو بیٹھا کر پہاڑ پر چڑھائے گا۔ جس پہاڑی پر لوگ تنہا نہیں چڑھ سکتے نا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غار ثور پر مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر گئے، اور جب غار ثور پر پہنچے تو جانے کے بعد اب اندر جانے کی باری آئی، تو آپ جانتے ہیں گفا ہوتی ہے، اس میں جانور ہوتے ہیں، موذی جانور بھی ہوتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے عشق نے پھر امتحان لینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پہلے اندر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی جانور ایسا نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ میں نے کہا یہ ادب ابو بکر صدیق کو کس نے سکھایا؟ کون سی کتاب میں پڑھا تھا کہ نبی کا ادب ایسے کرنا ہے؟ آپ کے عشق نے آپ کو سکھایا، عشق نے امتحان لیا، اس میں آپ کو کامیاب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا۔ میں نے کہا عشق بڑے امتحانات لیتا ہے، دیکھو کیسے ابو بکر کا امتحان لے رہا ہے۔ جب آپ اندر گئے دیکھا اندر بہت زیادہ سوراخیں نظر آتی ہے، تو لہٰذا اب عشق نے ابو بکر صدیق کے کرتے کو پھڑوا دیا، ان کے کرتے کو اتروا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کرتے کو اتار کر پھاڑتے ہیں، اسے ٹکڑا ٹکڑا کرتے ہیں، کرنے کے بعد ہر سوراخ میں اپنے کرتے کو کھوستے جا رہے ہیں۔ جب سارا کپڑا ختم ہو گیا اس کے بعد بھی دو سوراخ بچ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق مچل رہے ہیں، اب میں کیا کروں، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے کہ اس سوراخ میں ڈالی جائے۔ لہٰذا آپ کے عشق نے فیصلہ کیا اے ابو بکر صدیق کچھ بھی ہو جائے سوراخ کو خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی دونوں ایڑیوں کو یا اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو اس پر رکھ دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے اس پر رکھ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اب دیکھو ادب کا کیسا مقام ہے۔ ہم نے کہا جب ابو بکر صدیق اندر جلوہ فرما تھے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی مبارک ران پر، ان کے مبارک زانوں پر اپنا سر انور رکھ کر جب آرام فرما رہے تھے تو علماء نے کہا کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو مبارک پر مصطفیٰ کا سر تھا تو یہ زانو یہ کعبے سے بھی افضل تھی، عرش معلیٰ سے بھی افضل تھی۔ کیوں افضل تھی؟ پہلے تو نہیں تھی، بعد میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ مصطفیٰ جائے رحمت نے اپنا سر مبارک اس سے لگا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کا قدم ناز بھی جہاں لگ جائے وہ زمین بھی معطر ہو جاتی ہے، وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ زمین بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ تو جس کے جسم سے مصطفیٰ کا جسم بھی سڑ جائے وہ جسم بھی متبرک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو عشق پھر امتحان لے رہا ہے۔
ایک تو ابو بکر صدیق کو پہاڑ پر چڑھایا، دوسرا ان کا کپڑا بھی پھڑوا دیا، تیسرا کرتا بھی اتروا دیا۔ اب دیکھو یہاں پر امتحان کیا لے رہا ہے کہ سانپ سے بھی ابو بکر صدیق کو کٹوا دیا۔ یہ عشق ہی تو تھا کہ جو فیصلے کرا رہا تھا۔ سانپ آیا، اس نے سر لگایا، آپ نے نہیں ہٹایا کہ کوئی میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے ڈس لیا۔ کہتے کہ وہ عرب کا سانپ تھا، اگر کسی کو ایک بار ڈس لے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ مگر کچھ دیر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ پر قابو پایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل پیدا ہو، اپنے آپ کو روکے رہے۔ اور جب شدت کی انتہا ہو گئی، تکلیف انتہا کو پہنچی، تو آپ کے آنکھ سے جو ہے آنسو ٹپک کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پر پہنچا۔ جیسے ہی میرے آقا کو محسوس ہوا، میرے آقا نے آنکھیں مبارک کھولی، پوچھا اے ابو بکر صدیق رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا نے فوراً لعاب دہن ابو بکر صدیق کے پاؤں میں لگایا، اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دیا۔ ہم نے کہا رسول اعظم کے لعاب دہن کا یہ کمال، تم کہتے ہو نبی ہماری طرح ہیں اور کہتے ہو نبی ہماری جیسا بشر ہے معاذ اللہ۔ ہم نے کہا نبی کے لعاب کو یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے کہ اگر سانپ کاٹے میرے آقا لعاب دہن لگا دے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، میرے آقا نے ان کی آنکھ کو اس کے حصے میں رکھنے کے بعد لعاب دہن ڈال دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میری آنکھ درست تھی، میری آنکھ جتنا دیکھا کرتی تھی، جب میری آنکھ اپنے حصے سے باہر آ گئی اور میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگا کر جب میری آنکھ کو اپنے حصے میں رکھ دیا نا، تو لعاب دہن کی برکت سے میری آنکھ اور زیادہ تیز دیکھنے والی ہو گئی، اور زیادہ اس سے نظر آنے لگا۔ ہم نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ اگر پاؤں میں لگا دے تو اللہ زہر سے شفا دیتا ہے، آنکھ میں لگا دے تو اللہ بینائی عطا فرما دیتا ہے، اگر کٹے ہوئے بازو میں میرے آقا لگا دے تو ہاتھ جڑ جایا کرتا ہے۔ کون سی دنیا کی ایسی ٹیکنک ہے جو جدا ہوئے ہاتھ کو جوڑ سکتی ہے؟ مگر میرے مصطفیٰ کا یہ معجزہ تھا، اپنے لعاب کو لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو صحیح و سالم فرما دیا۔ یہ عشق ہوتا ہے پیارے، بڑے امتحان لیتا ہے۔ رسول اعظم سے عشق کا دعویٰ اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کے عشق میں جب کوئی دعویٰ کرتا ہے اسے بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، اسے پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے، زمانے کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، گھر بار کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، دوست یار کا ساتھ بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا موقع آتا ہے رشتہ داریوں کو بھی توڑنا پڑتا ہے، کبھی ایسا آتا ہے گھر سے بھی دور نکلنا پڑتا ہے، کبھی ایسا آتا ہے دوست یار سے بھی دور ہونا پڑتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہوتے ہوئے رسول اعظم سے محبت کا دعویٰ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا جب ہجرت کا موقع تھا نا، سارے صحابہ جو رسول اعظم کے ساتھ ہجرت فرمانے والے صحابہ تھے، ان کا خاندان بھی مکے میں تھا، ان کا گھر بار بھی مکے میں تھا، ان کا رشتہ دار بھی مکے میں تھے، ان کے دوست یار بھی مکے میں تھے۔ مگر مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے صحابہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جاؤ۔ تو ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا گھر بار مکے میں ہے، میرا مکان مکے میں ہے، میری دکان مکے میں ہے، میرا جائیداد مکے میں ہے، میرا پیسہ مکے میں، میری اولاد نہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ فرمانے والا کون ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جاؤ، تو سارے صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت فرما دیا۔ زمانے والے کو پیغام دیا کہ اے انسان قیامت تک ایسا موقع آ سکتا ہے کہ تمہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، عشق رسول میں اور دین کی راہ میں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ہر چیز کو قربان کرنی ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ محبت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اب اللہ سے محبت کریں تو کیسے کریں؟ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، تو خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو۔ حبیب سے محبت کرنا ہی خدا سے محبت کرنا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ عشق تھا جس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ عشق ہی تو تھا، محبت ہی تو تھی جس نے ابو بکر صدیق کو سانپ سے ڈسوا دیا۔ یہ لوگ کیا نماز کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، مگر ان کے نظر میں رسول کی محبت اور رسول کا آرام اس سے بھی زیادہ اونچا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے نماز کی قضا ہو سکتی ہے مگر محبت کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے محبت کو ترجیح دی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاق والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ قطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں
تھا تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اس لیے پیارے اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرو کسی کے جھانسے میں نہ آؤ محبت کرو تو کھل کر محبت کرو چاہے تمہارا مخالف تمہارا گھر والا ہو جائے باہر والا ہو جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیشہ یہی صدا لگاتے رہو سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن پتلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند پتلی کا نکلا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی پروردگار عالم سے دعائیں سارے مسلمانوں کو اپنے محبوب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے اور جو کچھ لوگ بے نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اور آنے کے بعد کرتے کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ